السلام علیکم طالبات جماعت دوم سبجیکٹ مطالعہ پاکستان ٹاپک ہے آج ہمارا معاشی ترقی حصہ اول، یعنی پاکستان بننے کے بعد جو ہماری معاشی ترقی پہلے دور میں ہوئی، جو ہمارے پہلے لیڈر بنے تھے پاکستان کے قیام پاکستان کے فوراً بعد، تو اس میں ہماری معیشت نے کتنی زیادہ ترقی کی اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی آپ کو بتانا یہی ہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی دھاتیں، غیر دھاتی معدنی وسائل، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے ہر لحاظ سے بہت زیادہ معدنیات سے اور سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی معیشت میں سب سے پہلے زراعت کے کردار کی وضاحت کریں گے ہم، کیونکہ پاکستان کا بہت سا غریب طبقہ ایسا ہے جو زراعت سے منسلک ہے اور جن کی گزر بسر زراعت سے ہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے زرعی مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات، پاکستان کے آبی وسائل اور موجودہ پاشی نظام پر بحث، اہم فصلوں، مویشی اور ماہی گیری کی پیداوار، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری معاشی ترقی کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے 1947 میں جب پاکستان قیام ہوا تو اس وقت ملک کا معاشی شعبہ انتہائی پسماندہ تھا، یعنی جو معیشت تھی، انکم کے جو ذرائع تھے وہ بہت زیادہ ختم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ انگریزی دور میں ان علاقوں میں کوئی بھی قابل ذکر کارخانے قائم نہیں کیے گئے تھے۔ ماہرین کا فقدان، وسائل کی کمی، انتظامی ڈھانچے کی کمزوری وغیرہ وہ تمام عوامل تھے جن کی بنا پر پاکستان سخت معاشی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ یعنی انگریزوں کا جب دور تھا تو انہوں نے کوئی بھی ایسا کوئی کارخانہ یا صنعتیں قائم نہیں کی تھی جس سے پاکستان کو یا جس ہمارا جو پورا بر صغیر تھا اس کو کسی طرح سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد قومی زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح و ترقی کی کوششیں کی گئیں، یعنی جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے بعد پاکستان میں جو انسانی زندگی تھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور محنتیں کی گئیں، اور پھر اس کے بعد معاشی پالیسیاں حسب حالات سے اختیار کی گئی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، یعنی کچھ ہماری اپنی بھی محنت تھی، کچھ آپس میں اتفاق محبت سے پاکستان جو تھا آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ اس میں معاشی ترقی میں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف منصوبے قائم کیے گئے، یعنی ہم نے جو 8 منصوبہ پروگرام بنایا گیا جس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور وہ مختلف حصے کس طرح سے تھے کہ 5 سالہ منصوبے بنائے گئے، جس میں پہلا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ ہمارا 1955 سے لے کے 1960 تک تھا۔ اس میں ہم نے جو محنت کی، جس چیز پہ بات ہوئی، جو منصوبہ قائم کیا گیا، وہ یہ صوبہ جولائی 1953 میں باقاعدہ معاشی منصوبہ بندی کے لیے ایک پلاننگ بورڈ قائم کیا گیا۔ اس بورڈ نے معاشی ترقی کے لیے منصوبہ 1955 سے لے کے 1960 تک تیار کیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، یعنی رہائشی مکانات، تعلیم، صحت عامہ جیسے شعبوں پر توجہ دی گئی۔ دوسرا ہمارا صوبہ تھا 5 سالہ منصوبہ 1960 سے لے کے 1965 تک۔ اس منصوبے میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نہری نظام، ڈیموں کی تعمیر اور افرادی قوت کے شعبوں پر خاص توجہ دی گئی۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو 1965 سے لے کے 1970 تک تھا، اس منصوبے میں معاشی تجربات کی روشنی میں بھارت نے یعنی یہ منصوبہ ماضی کے معاشی تجربات کی روشنی میں تیار کیا گیا تھا، لیکن اس منصوبے کے نفاذ کے آغاز میں ہی بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 1965 کی جو وار تھی وہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس منصوبے کی ترجیحات کو تبدیل کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے قومی خزانے کا کافی حصہ جو تھا وطن عزیز کے نوجوانوں پر خرچ ہوا، جس سے یہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا جس چیز کے لیے وہ تکمیل نہ ہو سکا۔ چوتھا منصوبہ تھا ہمارا ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے تمام انسانی وسائل بروئے کار لا کر فکس آمدنی میں اضافہ کر کے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا تھا۔ تیسرا ہے ہمارا 5واں منصوبہ ہمارا ہے 1978 سے 1983 تک۔ اس منصوبے میں سب سے زیادہ صنعتی شعبے کو ترقی دی گئی۔ اسٹیل مل نے کراچی نے پیداوار شروع کر دی، دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی۔ پھر اس کے بعد چھٹا منصوبہ جو تھا ہمارا 1983 سے لے کے 1988 تک تھا۔ یہ منصوبہ جو تھا، اس منصوبے میں ملک کو تیزی کے ساتھ
آگے بڑھانے کا مقصد تھا کہ اقتصادی خوشحالی کے فوائد لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس میں مین جو چیز تھی بجلی کی پیداوار، گیس کی پیداوار اور دیہاتوں کو بجلی فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی صحت کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ 7واں منصوبہ جو تھا ہمارا وہ 1988 سے لے کے 93 تک تھا۔ 7ویں منصوبے کے مقاصد میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا، انسانی وسائل کو ترقی دینا اور عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنا تھا۔ لاسٹ ہمارا منصوبہ آ جاتا ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ 93 سے لے کے 98 تک۔ اس منصوبے کا مقصد عوام کی معاشرتی اور اقتصادی بہبود میں اضافہ کرنا تھا۔ اس کے اہداف میں 22 لاکھ لوگ روزگار کے، یعنی اس میں جو یہ منصوبہ قائم کیا گیا تھا، اس میں یہ مین چیز یہ تھی کہ 62 لاکھ جتنے بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار مہیا کرنا تھا۔ قومی بچتوں میں اضافہ اور پسماندہ طبقوں اور علاقوں کے لیے خصوصی پروگرام بنائے گئے اور ان پہ عمل بھی کیا گیا، اور اسی منصوبے میں اصلاح شدہ بیج کسانوں میں تقسیم کیے گئے، یعنی وہ کھیتی باڑی کر سکیں اور صنعتی پیداوار میں اپنی زراعت کے اس میں ترقی کر سکیں۔ اس کے علاوہ صنعتی پیداوار میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہا تھا اس میں کوشش کی گئی کہ اضافہ کیا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اور یہ تمام صوبے جو تھے 5 سالہ منصوبے تھے، اور ان میں کافی حد تک کام بھی ہوا اور کافی کامیابی بھی ہوئی، اور پاکستان نے ترقی بھی کی اور ان کی معیشت میں کافی فرق پڑا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ طالبات آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔